یہاں تو حدود ملیں گے اور اعتدال ملے گا، اور حدود ہی کا نام دین ہے۔ پیچھے رہ جاؤ تو بھی دین نہیں، اور آگے بڑھ جاؤ تو بھی دین نہیں۔ ظہر کی 3 پڑھو وہ بھی دین نہیں، اور 5 پڑھو وہ بھی دین نہیں۔ اگر روزہ عصر تک رکھو وہ بھی دین نہیں، اور عشاء تک رکھو وہ بھی دین نہیں۔ مگر یہ ہمارے یار لوگ نہیں سمجھتے آج کل، انہوں نے سارے حدود پھلانگ دیے، سب ختم کر دیے حدود۔ بس جذبات ہی جذبات ہیں، جذبات ہی جذبات، جذبات ہی جذبات۔ ان سے کہنا چاہیے بھائی عید بقرعید کا روزہ بھی کھول دو، اور کیا، کہہ دو کہ مجاہدہ ہے اس میں بہت، نہیں رکھتے لوگ، رکھو الیاذ باللہ۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں، فرمایا اطاعت کی بھی ایک حد ہے۔ طاعت اطاعت ذات باری تعالیٰ کی معنی اتباع دین، سنت و شریعت کی اتباع، دین کی پیروی، اس کی بھی ایک حد ہے۔ جب اس میں تجاوز ہو جائے تو وہ اطاعت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ جو شخص گیہوں کے ایک دانے کی تشہیر کرے، گیہوں کا ایک دانہ، بھائیو یہ دیکھ لیجئے گا یہ ملا ہے، لے لیجئے گا کس کا ہے، تو اس کو تعزیر کی جائے۔ درہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو لگایا تھا، پتہ نہیں کیا، کوئی ایک چھوٹا معمولی سا پھل تھا، اس کو وہ کر رہا تھا، اس کی اسے لقطہ بنا کے لگایا درہ، نامعقول، اس میں تقویٰ ہے۔ آیا بڑا متقی، کیونکہ اس تشہیر کا منشا غلو فی الورع والتقویٰ ہے، یہ اپنی حد پر نہیں۔ جیسے بعضے پوچھا کرتے ہیں، بعضوں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، غلو حیضہ اردو میں، اب تحقیق کریں گے، ارے بھائی یہ سبزی کیا سبزی ہے، کہاں سے خریدی تھی، وہ ٹھیلے والے سے لی تھی، ٹھیلے والا کہاں سے لاتا ہے، کیا سبزی منڈی سے، سبزی منڈی میں کہاں سے آتی ہیں سبزیاں، پتہ نہیں وہ مسلم کا کھیت ہوگا یا غیر مسلم کا، اور پتہ نہیں وہ اس کا ملک ہوگا یا ویسے ہی قبضہ کر رکھا ہوگا، اور پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ ویسا ہوگا۔ بھائی جب تحقیق نہیں تو بھائی رہنے دو، ورع و تقویٰ کے خلاف ہے۔ ویسے کی سزا تو یہ ہے کہ اسے کچھ بھی کھانے کو نہ دیا جائے، اور روٹی کا جو گیہوں پھر وہاں بھی یہی تقریر کر۔ حضرت اقدس گنگوئی قدس سرہ کا واقعہ میں نے کبھی سنایا ہوگا مجلس میں، آ گئے تھے کوئی مانگنے والے، شاہ حضرت نے تو شاہ صاحب فرمایا تھا، شاہ صاحب اور حضرت کو کے گھر میں کھانے کی اطلاع کرائی گئی، حضرت نے بھجوا دیا۔ ہمارے اکابر تو بھائی دال بڑا مال، ساگ سبزی ہلکا پھلکا کھانے والے ہوتے تھے، مرغ متنجن اور روزانہ بریانی قورمے اور کئی طرح کے، کہاں حضرت نے جو کچھ ساگ سبزی تھی وہ دلوا دی۔ اب جو لے کے گئے خادم تو وہ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ سبزی کہاں سے آئی، ایسے ہی پوچھا کرتے ہیں، 2-4 باتیں پوچھ لی۔ انہوں نے جا کے تو انہوں نے ساری شقیں کی، شقیں، ہاں ہمارے سیاق کا لفظ ہے، اور شک اور تردد پیدا کیا۔ انہوں نے جا کے گھر میں بتا دیا، حضرت گنگوئی قدس سرہ موجود تھے، کہا اٹھا لاؤ، آیا بڑا متقی صاحب ورثہ، کہہ دو باہر کیکر کا درخت کھڑا ہے، اس کی بکلیں وہاں سے اتار کے بکلے کھائے، چھلکے کھائے اس کے، آیا بڑا شاہ صاحب بنتا ہے، اٹھوا لیا حضرت نے۔ حضرت کے ہاں تو نظم اور ضبط یہ غالب تھا، ہاں تبربر یہ غالب تھا۔ پھر تو حضرت کا جلال دیکھنے کا ہوتا تھا، اگرچہ صدیقی تھے، فاروقی تو غالباً نہیں تھے، حضرت صدیقی تھے، بس اٹھوا لیا۔ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے اپنے ایک وعظ میں یہ ایسے تقوی کے حیضے کے بہت سے واقعات بیان کیے۔ ہم نے بھی دیکھا ایک شخص کو، اب تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، میں دور سے بھی نہیں کہوں گا وہ کون تھا، ہاں
واقعی تقوی کا حیضہ تھا اسے، عجیب عجیب شکلیں نکالتا تھا۔ بزہد و ورع کوش و صدق و صفا ولیکن میں افزائے بر مصطفیٰ۔ اطاعت کی بھی ایک حد ہے۔ اب کون سی چیز ایسی ہے پھر جو تیرے ور و تقوی کا معیار پورا کر دے گی؟ اچھا یہ کپڑا یہ کہاں سے آیا ہے، کون اس کا مالک تھا، کس نے بنایا ہے؟ جہاں بنا ہے فیکٹری کارخانے میں، پتہ نہیں وہاں کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں وہ، ہر چیز میں شک پیدا ہوگا، یہاں تک کہ مسجد کی دریا بھی نہیں ڈالی جا سکے گی مسجد میں، مسجد ہی نہیں بنائی جا سکے گی اینٹوں سے۔ یہ سیمنٹ کہاں سے آیا، کس نے بنایا ہوگا، اچھا وہ ریت کہاں سے لاتا ہے، یوں خریدا گیا کہ یوں خریدا گیا؟ اللہ بچائے اس تقوی کے حیضے سے، بس سب کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ حیضہ تو ہے ہی بری چیز ہے، حیضہ اندر جو کچھ ہوگا سب ختم۔ ہاں جس کا پتہ ہو صحیح بس ہو۔ تو فقہا نے ایسے شاندار مسائل لکھ دیے مولوی صاحب، تمام حدود کو سامنے رکھ کر، مبانی اور بنیادوں کو سامنے رکھ کر، جائز ناجائز کی، بس جب وہ ان احکام اور مسائل کی روشنی میں جائز ہو اور صحیح ہو تو پھر اپنا وہم مت چلاؤ، ورنہ پریشان رہو گے۔